کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ حکم کریں. سینکڑوں میل دور تھا وہ تخت جو یمن میں جس پہ ملکہ بلقیس براجما ہے. آپ بادشاہ سلامت حکم کریں. اناتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قرآن کے الفاظ. بادشاہ سلامت آپ حکم کریں میں اس تخت کو کتنی دیر میں آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہوں گے, کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا. لیکن وہاں ایک وزیر تھا جو حضرت سلیمان کا وزیر تھا, جارج بن برقیہ, مختلف انداز سے اس کا نام مفسرین نے کتب تواریخ میں لکھا ہوا ہے. وَعِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جن کیا کہتا ہے کہ قبل ان تقوم من مقامک, یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ حکم کریں تو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور قرآن فرماتا ہے اشارہ ملتا گیا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھ کر فرمائے. تو یہاں سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پیغمبر بے کس ہے, پیغمبر مجبور ہے, پیغمبر محتاج ہے اللہ کی مدد کا, اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہی میں سورہ حج کا ذکر پہلے کر رہا تھا. اللہ کریم نے لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا, یہ لاہور والے پشاور والے سارے اکٹھے ہو جائیں سب مل کر ایک مکھی تو کجا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر ان کے پڑی ہوئی مٹھائی اس میں سے مکھی آئے, اڑان بھرے بیٹھے اور منہ میں اپنی خوراک لے کے چلی جائے, فرمایا یہ سارے مل کر مکھی کے منہ سے وہ ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے. کتنے بے بس ہیں, لیکن افسوس پھر بھی لوگ ان بے کسوں کے سامنے, ان مردوں کے سامنے حاجت براری کے لیے پیش ہوتے ہیں. وہ اللہ جس کے پاس ساری کائنات کی قوتیں ہیں, جو قادر ہے, جو ہر ناممکن کو ممکن بنائے, جو بغیر موسم کے دے, بغیر اسباب کے ساتھ دے. اب دیکھیے نا انسان کو اللہ نے کیسے بنایا. حضرت توجہ فرمائیں, بات تخلیق کی ہو رہی ہے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں. پورے قرآن میں تخلیق کے 4 انداز اللہ نے قرآن میں بیان کیے. ایک انداز ہے اس اللہ نے اسے مٹی سے بنایا, وہ آپ نے پہلے سن لیا. دوسرا انداز کیا ہے, اللہ نے مرد کی پسلی سے حضرت آدم کے پہلو سے اس کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تخلیق کا دوسرا انداز. اور تخلیق کا تیسرا انداز کیا ہے کہ میاں بیوی کی قربت سے اللہ چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے, چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. اور ایک چوتھا انداز ہے, وہ کہتی ہے کہ فَيَكُونُ لِي غُلَامٌ, مجھے بیٹا کیسے ہوگا, لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں, مجھے کیسے ہوگا, قامت موجود نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے ہوگا. اور جب وہ قوم کے سامنے لے کر آئی, قوم کے لوگ کہتے ہیں اجیت شیئن فریا, تیرا خاندان بڑا نیک, یہ تو نے کیا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تھا مریم یہ کمال میرا ہے, یہ شاہکار میرا ہے, یہ کرشمہ میرا ہے, یہ اعجاز میرا ہے, ایسا کرنے پہ صرف میں اللہ قادر ہوں. آپ نے خاموش رہنا ہے. فَقُولِي لَهُمْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا, بس ان کو یہ کہہ دے میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا. کہتے بولتی کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کر دے. وہ حرکات و سکنات, وہ الفاظ عرش والے کو اتنے پسند آئے,
اللہ نے قرآن کی مالا میں پرو دیے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. کہنے لگے اشارہ ادھر کرتی ہے, چند دنوں کا بچہ ہے, گہوارے میں ہے, دودھ پیتا ہے, کیا کبھی دودھ پیتا بچہ بھی بات کرتا ہے؟ یہ تو ہے بھی چند دنوں کا, تھوڑی ہی مدت ہوئی ہے, اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے, بھلا یہ بول کے کیا بتائے گا؟ عرش والے نے فرمایا اے میرے شاہکار, میں نے تجھے بغیر اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہے, اب بغیر اسباب کے ساتھ میں تمہیں قوت گویائی بھی عطا کر دوں گا. اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی, بولے کہ نہیں بولے, اور جو بولے وہ بول اللہ کو اتنے پسند آئے, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. دیکھیے اللہ نے کیسی خوبصورت کلام, وبرا, ماں باپ نہیں کہا, صرف والدہ کر دیا, کیونکہ باپ ان کا تھا نہیں, وہ اللہ کی خصوصی حکمت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور یہ کون ہے کرنے پہ قادر؟ معلوم ہوا انسان کی تخلیق کے 4 انداز ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے, جو قرآن سے ثابت ہے. چاروں کے چاروں صرف اللہ کا خاصہ ہے, کوئی بٹی سے نہیں بنا سکتا, کوئی پسلی سے, مرد کی پسلی سے پیدا نہیں کر سکتا, اور میاں بیوی کی قربتوں سے اللہ نہ چاہے تو کوئی دے سکتا ہے. وہی ہے جو کارساز ہے, وہی ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے. تو آئیے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ تمہید طولانی آپ نے سنی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے. اب فرشتوں کو کس نے بنایا؟ فرشتوں کا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے 4 چفیرے کھڑے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد معلوم ہے کتنی ہے؟ یہ جو بیت اللہ ہے نا مکہ المکرمہ میں, اس کے اوپر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اس بیت المعمور کو نیچے گرا دے تو بالکل خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی چھت پہ گرے تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے بالکل اس کے اوپر بنایا ہے. اس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں, جن بھی کرتے ہیں, انسان بھی کرتے ہیں, مگر بیت المعمور جو اللہ نے آسمان کی بلندیوں پہ بنایا ہے اس کا صرف طواف فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لے گا پھر قیامت تک منتظر رہے گا, قیامت تو بپا ہو جائے گی مگر اس کی باری نہیں آئے. اتنی تعداد, اور ہر روز 20,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بات آئی ہے فرشتوں کی, آئیے فرشتوں کا تذکرہ ہو جائے. فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے 4 چفیرے کھڑے ہیں, ان کا تذکرہ رب کائنات نے سورہ المومن میں فرمایا ہے. ذرا توجہ سے سنیے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. ذرا توجہ سے بھائیو بات سنو. فرمایا جو حاملین عرش ہیں اور جو اس کے 4 چفیرے کھڑے ہیں فرشتے, وہ ترانہ گاتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. حمد و ثنا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے نا, اگر اس کو دل کا عارضہ ہے تو حمد و ثنا سے اس کا عارضہ دور ہو جائے.